بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم باب ہفتم کا دوسرا ٹاپک جو ہے ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، اچھی ذہنی صحت انسان میں پیدا کرتی ہے خود اعتمادی۔ دوسرا سوال ہے، صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ 10 اکتوبر کو صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جسمانی ریاضت کرتے وقت خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اسلامی حدود و قیود کا، کیونکہ اسلام میں بھی ریاضت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک متوازن زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان ذہنی طور پر جڑا رہتا ہے، کس سے؟ رب کریم سے، اللہ تعالیٰ سے۔ 5واں سوال ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں ہمارے جسم کا حق ہے ہم پر۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، ذہنی صحت اور ذہنی بیماری کا مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے، ذہنی صحت سے مراد انسان کی جذباتی اور نفسیاتی صحت یا اچھائی ہے۔ اچھی ذہنی صحت سے انسان زیادہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ ذہنی صحت انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور وہ سماجی خود انحصاری کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، مثبت سوچنا، مناسب نیند لینا اور ورزش کرنا ذہنی صحت برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ذہنی صحت انسان کے محسوس کرنے اور سوچنے کے انداز کو متاثر کرتی ہے۔ ذہنی صحت کی غیر موجودگی کو ذہنی بیماری کا نام دیا جاتا ہے، جو ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں معمولی پریشانی سے لے کر پیچیدہ بیماریوں تک شامل ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، ذہنی صحت کے بارے میں ایک حدیث بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، نماز سے ذہنی طور پر بھی بندہ اپنے رب کریم سے جڑا رہتا ہے اور پریشانیاں اس کے قریب نہیں آتی۔ نماز کے انہی فوائد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نماز میں شفا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، روایت کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کون سی 5 چیزوں کو 5 اور چیزوں سے قبل غنیمت قرار دیا؟ یعنی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت ہے۔ اس میں یہ ہے، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ سوال نمبر 4 ہے، نماز جسمانی اور ذہنی صحت پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور اس سے حاصل ہونے والے آخرت کے فوائد کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ذہنی اور جسمانی صحت کا باعث ہے۔ نماز میں جسم کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں۔ معدے میں موجود کھانا ہضم ہو کر جزوء بدن بنتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے، جس سے انسانی بدن تندرست و توانا رہتا ہے۔ نماز سے ذہنی طور پر بھی بندہ اپنے رب کریم سے جڑا رہتا ہے اور پریشانیاں اس کے قریب نہیں آتی۔ نماز کے انہی فوائد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نماز میں شفا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قرآن حکیم نے طالوت کی کون کون سی خوبیاں بیان کی؟ آیت مبارکہ کا حوالہ دیں۔ جواب ہے، قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ بنا دیا اور ان کے اعتراض کرنے پر جواب میں طالوت کی فضیلت علم اور جسم میں بہتر ہونا بیان کی۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی۔
سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت میں کیا تعلق ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، جسمانی ریاضت اور صحت کا تعلق۔ صحت کی بہتری کے لیے جو چیزیں اہم ہیں، ان میں اچھی خوراک، نیک عادات، صفائی و طہارت، آرام و سکون اور ورزش شامل ہیں۔ ورزش ایکسرسائز جو ہے صحت پر بہت مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ اسلامی عبادات میں بھی جسمانی ورزش شامل ہے، مثلا نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس سے حاصل ہونے والے آخرت کے فوائد کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ذہنی اور جسمانی صحت کا باعث ہے۔ نماز میں جسم کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں، معدے میں موجود کھانا ہضم ہو کر جزو بدن بنتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے، جس سے انسانی بدن تندرست و توانا رہتا ہے۔ نماز سے ذہنی طور پر بھی بندہ اپنے رب کریم سے جڑا رہتا ہے اور پریشانیاں اس کے قریب نہیں آتی۔ نماز کے انہی فوائد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نماز میں شفا ہے۔ اسلامی عبادات میں دوسری اہم عبادت روزہ ہے، جس میں انسان بھوکا رہ کر اور راتوں میں طویل قیام کر کے جسم کو ایک نئی قسم کی ورزش میں شامل کرتا ہے، جس سے رمضان المبارک کے بعد اس کا جسم و ذہن توانا اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے جسم کی تمام فالتو چربی اور زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ حج اور عمرے کے دوران پیدل چلنے اور سفر میں بھوک، پیاس اور تھکن سے انسان بہت سے جسمانی، ذہنی اور روحانی فوائد حاصل کرتا ہے۔ ورزش سے انسان تندرست و توانا ہوتا ہے، جسے اسلام نے پسند فرمایا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ بنا دیا اور ان کے اعتراض کرنے پر جسم میں طالوت کی فضیلت، علم اور جسم میں بہتر ہونا بیان کی۔ ارشاد ہے ترجمہ، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی۔ ورزش نہ کرنے کی صورت میں جسم میں سستی جنم لیتی ہے اور انسانی جسم جو ہے آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتا ہے اور اسے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ سستی اور کاہلی کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے چستی پھرتی کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نماز کی پکار کے ساتھ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ورزش اور کھیلوں میں خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مثلا روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 2 مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوڑنے کا مقابلہ فرمایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تیر اندازی، تیراکی، گھوڑ سواری اور اونٹوں کی دوڑ کی ترغیب دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں جسمانی اور ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے ورزش کی خاص اہمیت ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام نے مختلف قسم کی جسمانی ورزشوں کے لیے لباس اور ماحول وغیرہ سے متعلق واضح ہدایات دی ہوئی ہیں، جن پر عمل کر کے ہی ہم ان سے بہتر انداز میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ جسمانی صحت، باڈی بلڈنگ وغیرہ کے لیے ممنوعہ ادویات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی ادویات کے بعد میں انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس اور ہمارا روزمرہ کا تجربہ بھی ورزش کے انسانی صحت پر مثبت اثرات کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں زیادہ پائی جانے والی بیماریاں ذیابیطس اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہلکی ورزش کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا ہے، وہ نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور ایک دوسرے سے دل لگی کرتے تھے، ہنستے تھے، مگر جب رات ہوتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، ذہنی صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تفصیل سے بتائیں۔ جواب ہے، ورزش ذہن اور جسم دونوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ جاگنگ، ہلکا دوڑنا، تیراکی، چہل قدمی وغیرہ کرنے سے دل کی صحت بہتر رہتی ہے
اور جسم کو قوت ملتی ہے۔ ذہنی صحت کے لیے بھی یہ بہترین مشقیں ہیں جو افسردگی اور بے چینی کی علامات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ذہنی صحت کے لیے قرآن مجید کی روزانہ صبح اونچی آواز میں تلاوت کرنا اور کچھ دیر کے لیے ذکر میں مشغول رہنا بہت مفید ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں باقاعدہ ورزش کی عادت اپنانی چاہیے تاکہ ہمارا جسم توانا رہے اور ہم ایک مفید زندگی گزار سکیں۔ ایک مشہور قول ہے، صحت مند جسم میں صحت مند ذہن ہوتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسم اور دماغ کے درمیان ایک مربوط اور باہمی تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جسمانی صحت کو بعض اوقات اچھی خوراک سے بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہنی صحت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، طہارت و نظافت اور ورزش کرنے سے بہت گہرا ہے۔ ہمیں روز کچھ دیر تنہا بیٹھ کر اپنے ارد گرد غور کرنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کسی اچھے کام میں حصہ لینے سے بھی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے باہمی تعاون اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ذہنی صحت کے لیے سب سے اہم اصول غصے پر قابو رکھنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے مل کر کام کرنے اور رواداری کی عادت اپنائیں۔ جو دوست مل کر کھیلتے اور ورزش کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جو ذہنی صحت کی علامت ہے۔ آج کے زمانے میں ذہنی صحت کو سب سے زیادہ خطرہ موبائل اور ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر پر مختلف پروگرامز اور ویڈیو گیمز میں مصروف رہنے کی وجہ سے پیش آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے اسکرین ٹائم کو کم کر کے ذہنی ورزش کے لیے مطالعہ کتب کی عادت اپنانی چاہیے۔ صحت مند ورزشوں اور کھیلوں میں حصہ لے کر اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صحت جیسی نعمت کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آج کے دور میں کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں؟ جواب ہے، آج کے دور میں ذہنی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اہم اقدامات ہیں۔ منظم ورزش، روزانہ 30 منٹ کی مختلف ورزشیں جیسے چلنا، دوڑنا، یوگا اور سوئمنگ وغیرہ کرنا صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ورزش ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے اور خون کی روانی میں بہتری لاتی ہے۔ صحیح خوراک، معقول اور موزوں خوراک کا انتخاب کریں۔ غذائیت سے بھرپور خوراک مثلاً سبزیاں اور پھلوں کو شامل کریں۔ پروٹین، فاسفورس، وٹامن ڈی، وٹامن B12 اور فولک ایسڈ وغیرہ کی خوراک کو ان چیزوں کو خوراک میں شامل کریں۔ آگے ہے، استراحت، سونا بہت اہم ہے۔ ہر رات کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں۔ دن کے دوران چھوٹی استراحت یعنی کہ تھوڑی دیر سونا، اس کے بھی فوائد ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت کی دیکھ بھال، دل کو سکون دینے والی مشغلہ اپنی زندگی میں سکون دینے والے جو مشغلے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ذہنی تناؤ اور پریشانی کو کم کرنے کی تربیت حاصل کریں، جیسے کہ میڈیٹیشن، دماغی ترکیبوں یا تنفسی مشغلے۔ روزانہ کا مواقع ہر روز ایک نیا چیلنج مقرر کریں، جیسے کہ نئی کتاب کا پڑھنا یا نئی مہارت سیکھنا۔ اجتماعی مواصلات، اپنے دوستوں، خاندان اور دیگر مخصوص رشتہ داروں سے منسلک رہیں۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی مدد اور ساتھ دینا دل کو خوش رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ باؤنڈریز کو تعین کریں اور اپنے وقت کو بذریعہ دوستوں اور اہمیت کے موقع پر مختص کریں۔ ماحول کی صفائی، منظم طور پر اپنے گھر کو صاف رکھیں۔ صاف اور تنظیم یافتہ ماحول نئی تازگی اور طاقت بخشتا ہے۔ یہ تمام اقدامات مل کر آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ صحت مند ورزشوں اور کھیلوں میں حصہ لے کر اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صحت جیسی نعمت کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ آج ہماری یہ اسلامیات کی بک وہ یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم ترجمۃ القرآن کو بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو سے، میرے چینل سے بہت زیادہ رہنمائی مل رہی ہوگی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر ایک پورے ٹاپک کو ایکسپلین کیا جائے تاکہ بار بار آپ کو مختلف ویڈیوز پر جانا نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔